ایک زمانے میں ایک چھوٹے سے آرام دہ شہر میں للی نام کی ایک غریب لڑکی رہتی تھی۔ للی کا خاندان اپنے انجام کو پورا کرنے کے لیے جدوجہد کر رہا تھا اور ہر دن ان کے لیے ایک نیا چیلنج تھا۔ اپنے خاندان کی مدد کے لیے للی سڑکوں پر ماچس کی ڈبیاں بیچے گی۔ للی ایک پرعزم اور محنتی لڑکی تھی اور وہ رنگ برنگے ماچس کے ڈبوں سے بھری ایک چھوٹی ٹوکری کے ساتھ شہر کے چوک سے گزرتی تھی۔ وہ ایک دوستانہ مسکراہٹ کے ساتھ لوگوں کے پاس جاتی اور پوچھتی، کیا اب ماچس کے ڈبے خریدنا پسند کریں گے؟ جناب محترمہ، شہر کے لوگ للی کو جانتے تھے اور اس کی مضبوط روح کی تعریف کرتے تھے۔ ہر شام اپنی ماچس کی ڈبیاں بیچنے کے بعد للی احتیاط سے اپنی کمائی ہوئی رقم گنتی۔ وہ جانتی تھی کہ ہر ایک پیسہ شمار ہوتا ہے اور اس سے اس کے خاندان کے لیے بڑا فرق پڑے گا۔ اس کے جمع کیے گئے ہر سکے کے ساتھ اس کا دل فخر سے پھول جاتا تھا، کیونکہ وہ اپنے پیاروں کی مدد کر رہی تھی۔ سردیوں کی ایک سرد شام، جب للی شہر کے پارک کے قریب ماچس کی ڈبیاں بیچ رہی تھی، کچھ خوفناک ہوا کا ایک شرارتی جھونکا ساتھ آیا اور اس کے ہاتھ سے ماچس کی ٹوکری گرا دی۔ ماچس کی ڈبیاں گڑبڑ اور لڑک گئی اور اس سے پہلے کہ وہ کوئی رد عمل ظاہر کرتی، وہ ایک تاریک، تنگ گٹر کے پائپ میں گر چکے تھے۔ للی کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں جب اس نے اپنی محنت سے کمائی ہوئی ماچس کے ڈبوں کو گٹر کے اندھیرے کھائی میں غائب ہوتے دیکھا۔ وہ کھوئے ہوئے اور بے بسی کا گہرا احساس محسوس کر رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ ماچس کے ڈبے اس رات گرم کھانے کے لیے اس کے خاندان کی امید تھے۔ للی گٹر کے پائپ کے پاس بیٹھ گئی، اس کے آنسو سردی کی بارش کے ساتھ مل رہے تھے۔ راہگیر یہ پوچھنے کے لیے رک گئے کہ کیا ہوا ہے، اور جب انہیں للی کی پریشانی کا علم ہوا تو انہوں نے اپنی ہمدردی اور مدد کی پیشکش کی۔ کچھ لوگوں نے ماچس کی ڈبیاں نکالنے میں مدد کرنے کی کوشش بھی کی، لیکن پائپ بہت تنگ اور گہرا تھا۔ ابھی جب للی امید چھوڑنے ہی والی تھی کہ ایک مہربان بوڑھا آدمی اس کے پاس آیا۔ اس نے گھٹنے ٹیک کر کہا، فکر نہ کرو میرے پیارے، ہم ماچس کی ڈبیاں واپس لانے کا کوئی راستہ تلاش کر لیں گے۔ اس کی رہنمائی اور قریبی دکانوں سے ادھار لیے گئے چند آلات کے ساتھ انہوں نے ایک کر کے ہر ماچس کی ڈبیا کو احتیاط سے بازیافت کرنے کے لیے مل کر کام کیا۔ اس میں کچھ وقت لگا، لیکن ان کا عزم رنگ لے آیا۔ آخر کار آخری ماچس کی ڈبیا بحفاظت اپنے ہاتھ میں لے کر للی نے راحت اور شکر گزاری کا زبردست احساس محسوس کیا۔ اس نے بوڑھے آدمی اور شہر کے مہربان لوگوں کا شکریہ ادا کیا جو اس کی مدد کے لیے جمع ہوئے تھے۔ للی کا دل خوشی سے پھول گیا۔ اس رات للی اپنی ماچس کی ٹوکری کے ساتھ گھر واپس آئی اور اپنے خاندان کے ساتھ مہربان بوڑھے اور معاون شہر کے لوگوں کی کہانی شیئر کی۔ وہ سب مسکرائے اور محسوس کیا کہ اپنی مشکلات کے باوجود وہ اپنی جدوجہد میں تنہا نہیں تھے۔ انہوں نے ایک ساتھ مل کر ایک ماچس روشن کی اور اپنے گھر کو گرمایا، یہ جانتے ہوئے کہ محبت، عزم اور دوسروں کی حمایت اندھیرے دنوں کو بھی روشن کر سکتی ہے۔ اس دن سے آگے قصبے کے لوگ للی کو اور بھی پسند کرتے تھے اور وہ اکثر اس سے ماچس کے اضافی بکس خریدتے تھے، نہ صرف میچوں کے لیے بلکہ ایک لڑکی کی حمایت کے لیے جس نے انہیں لچک اور برادری کی طاقت دکھائی تھی۔ اور اس طرح ماچس کی ڈبیاں بیچنے والی چھوٹی لڑکی اپنے چھوٹے آرام دہ شہر میں امید اور الہام کی علامت بن گئی۔